بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دادا جان کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، لہٰذا والد صاحب کی پرورش بہت لاڈ پیار اور ناز و نم سے ہوئی۔ جب انسان پر کوئی روک ٹوک نہ ہو اور پیسے کی فراوانی بھی ہو تو وہ منفی کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ابا جان بھی آوارگی کی جانب مائل ہو گئے۔ ان کا حل دادی جان نے یہ نکالا کہ ان کی شادی اپنی بھتیجی سائرہ سے کر دی، لیکن ابا جان کو میری ماں اپنے دام الفت کا اسیر نہ بنا سکی۔ ان کی بے اعتدالیاں شادی کے بعد بھی جاری رہیں۔ امی صبر و شکر سے اپنے سسر اور ساس کے پاس گاؤں میں رہتی تھی، جبکہ ابا جان شہر والے بنگلے میں رنگین مزاج دوستوں کی محفلوں میں خوش و خرم رہتے تھے، جہاں رقص و سرور کی محفلیں ہوتی اور دولت دونوں ہاتھوں سے لٹائی جاتی۔ والد صاحب کا جب جی چاہتا گاؤں آتے اور چند دن میری والدہ اور دادی کے پاس رہ کر پھر چلے جاتے۔ دادا جان انہیں سمجھاتے تھے مگر وہ کسی کی نہیں سنتے تھے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور ہم دونوں بہنیں سمجھدار ہو گئیں۔ ابا جان جب بھی گھر آتے میری ماں کو یہی طعنہ دیتے کہ تم نے صرف بیٹیاں ہی پیدا کی ہیں، بیٹا ہوتا تو میں تمہاری قدر کرتا اور دوستوں کی محفلیں ترک کر دیتا۔ ماں ان کی بھی یہ بات سن کر چپ ہو جاتی تھی، بھلا وہ اس معاملے میں کیا کر سکتی تھی، یہ تو قدرت کے بس میں تھا اور وہ بے بس تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کی خاموش التجا سن لی اور شادی کے 15 برس بعد بیٹے سے نواز دیا۔ یہ خوشی بھی میرے باپ کو راہ راست پر نہ لا سکی، کیونکہ انہیں عیاشی کی لت پڑ چکی تھی۔ انہیں دادی جان سمجھاتی تھی لیکن وہ نصیحتوں سے اور چڑ جاتے، پھر مہینوں گھر نہیں آتے تھے۔ دادا جان نے بیٹے کے برے اعمال سے مایوس ہو کر ننھے منھے پوتے یعنی میرے بھائی کامران سے دل لگا لیا۔ وہ کہا کرتے تھے، مرنے سے پہلے میں اپنی ساری جائیداد پوتے کے نام لکھ دوں گا، میری زندگی میں میرا بیٹا جس قدر چاہے عیش کر لے۔ دادا جان کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے۔ فوت ہونے سے پہلے وہ آدھی دولت اور جائیداد اپنے پوتے کے نام کر گئے تاکہ بیٹا ساری جائیداد نہ اڑا سکے۔ خدا کا کرنا کہ دادا جان کے فوت ہونے کے بعد ابا جان کو بھی اپنی تباہی کا احساس ہو گیا اور وہ مستقل طور پر گاؤں میں رہنے لگے، کیونکہ بیوی بچے بھی اکیلے ہو گئے تھے۔ وہ زمینوں سے دور رہ کر زمیں دار اپنی ساکھ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ بظاہر ابا جان ٹھیک ہو گئے تھے، وہ گھر کا پہلے کی نسبت بہت خیال رکھتے تھے۔ ماں بھی خوش تھی کہ شوہر پردیسی نہیں رہا بلکہ گھر میں رہتا ہے۔ کئی مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ شوہر موجود نہ ہو تو بیوی کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ ان دنوں میں 20 برس کی ہو چکی تھی۔ کامران ابھی چھوٹا تھا کہ اچانک گاؤں میں ایک غلغلہ سا اٹھا۔ ہماری زمین پر علی محمد نامی مزارع کام کرتا تھا۔ یہ ہمارا پرانا نمک خوار تھا۔ دادا جان بھی اس کی عزت کرتے تھے کیونکہ اس کے باپ نے میرے پردادا کی خدمت میں عمر گزاری تھی اور یہ لوگ نسلوں سے ہماری زمین پر محنت کا بیج بوتے آئے تھے۔ علی محمد، جس کو ہم سب علی بابا کہتے تھے، ہمارے گھر کے فرد کی طرح تھا۔ اس سے ہم خواتین پردہ نہیں کرتی تھیں۔ جب کام ہوتا ہمارے گھر کے اندر آ سکتا تھا۔ علی بابا کی ایک لڑکی شاداں تھی جو میری چھوٹی بہن کی ہم عمر تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ کبھی کبھی اس وقت ہمارے گھر آتی تھی جب میری والدہ کام سے اسے بلوایا کرتی تھی۔ کام کرنے شاداں کی ماں اور پھوپھیاں مستقل ہمارے گھر آیا کرتی تھیں۔ دادی اور اماں انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرے والد صاحب سے ایسی مذموم حرکت سرزد ہو جائے گی جس سے گاؤں میں خاندان کی عزت ناموس کو بٹا لگ جائے گا۔ نہ جانے کب میرے والد صاحب شاداں کو پسند کرنے لگے۔ بس اتنا معلوم ہوا کہ علی بابا کے گھر آنے جانے لگے ہیں۔ وہ پرانا نمک خوار پہلے تو اس بات کو اپنی عزت افزائی سمجھا کہ مالک اتنا بڑا دولت مند ہو کر اس غریب کی کچی مٹی کی چاردیواری میں آ کر بیٹھتا ہے، اس کے گھر کے مسائل میں دلچسپی لیتا ہے۔ لیکن جب ابا جان نے شاداں پر نظریں مرکوز رکھیں تو سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ تاہم اس کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ دادی جان یا میری امی سے آ کر شکایت کرتا، کیونکہ اس طرح ابا جان اسے نہایت بری طرح پیش آ سکتے تھے۔ وہ اندر ہی اندر غیرت کے مارے گھٹنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ وہ شاداں کے رشتے کے لیے تگ و دو کرنے لگا تاکہ اس کو جلد سے جلد اپنے گھر کا کر دے۔ جو ہی اس نے شاداں کی شادی کرنے کا اعلان کیا، ابا جان نے اس کو سختی سے روک دیا کہ تم ہماری مرضی کے بغیر بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، اس کی شادی ہم خود کریں گے۔ علی بابا مالک کا یہ حکم سن کر سرپٹا گیا۔
اس نے بیٹی کی شادی کا ارادہ ملتوی کیا کیونکہ مالک کا مقابلہ کرنے کی سکت اس میں نہیں تھی، تاہم اندر ہی اندر لاوا پکنے لگا۔ ابا جان نے بھی اس کے بعد شاداں کے ساتھ اس کے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر رسم و راہ پڑھانی شروع کر دی۔ وہ شاداں کے لیے قیمتی تحائف، غیر ملکی پرفیوم، خوشبودار صابن اور ریشمی کپڑے لے جانے لگے۔ یہ تحائف وہ اس طرح جبراً دیتے کہ شاداں کی ماں کو ڈر کے مارے قبول کرنے پڑتے۔ شاداں ایک خوبصورت مگر غریب لڑکی تھی۔ وہ اور کیا چاہ سکتی تھی؟ اس کا آئیڈیل اس کے مالک جیسا ہی ہو سکتا تھا، اور مالک خود اس پر مہربان تھا۔ لڑکی کی ماں خوش تھی، صرف علی بابا ان حالات سے پریشان تھا۔ شاداں اور اس کی ماں ابا جان کی عنایات سے خوش تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب علی بابا کو ابا جان دور کی زمینوں پر بھیجتے تو ماں خود بیٹی کو ایسے مواقع فراہم کرتی کہ ابا جان اور شاداں اکٹھے رہ سکیں۔ گناہ زیادہ دنوں تک نہیں چھپا رہ سکتا، اس کا خمیازہ بھی آخر بھگتنا پڑتا ہے۔ شاداں ان حالات میں امیر سے ہوگی تو علی بابا کی عزت پر بن گئی۔ وہ غریب ضرور تھا، لیکن کیا غریب کی عزت نہیں ہوتی؟ علی بابا روتا پیٹتا ابا جان کے پاس آیا اور گڑ گڑا کر بولا، مالک اب تم شاداں سے شادی کر لو، ورنہ میں گاؤں میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ ابا جان نے جواب دیا، پاؤں کی جوتی سر پر نہیں رکھی جا سکتی، البتہ اس مسئلے کا حل نکال لوں گا، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، تمہیں واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود معاملے کو سنبھال لیں گے۔ علی بابا اب کس طرح چین کی نیند سو سکتا تھا؟ اس نے ابا جان سے کہا، شاداں سے نکاح کر لو ورنہ میں اسے مار ڈالوں گا۔ ابا جان یہی سمجھے کہ یہ غریب مزارے یوں ہی ڈرا رہا ہے۔ انہوں نے پاؤں سے جوتا اتار کر علی بابا کو کھینچ مارا اور کہا، بک بک بند کر اور جو تیرے جی میں آتا ہے کر لے، لیکن اب دوبارہ یہ بکواس آ کر میرے سامنے مت دہرانا۔ دل ہی دل میں بدعائیں دیتا اور روتا علی بابا ابا جان کی بیٹھک سے نکلا۔ گھر جا کر اس نے سامان بیل گاڑی پر لادا اور کنبے کے سب لوگوں کو حکم دیا کہ چلو ہم یہاں سے کوچ کرو، مالک کا ظلم اب حد سے بڑھ چکا ہے، میں یہ نہیں سہ سکتا۔ کل میری دوسری بیٹی جوان ہوگی، تب بھی یہی ہوگا، کیونکہ سانپ کی فطرت میں ڈسنا ہے تو وہ ڈسے گا ہی۔ راتوں رات علی بابا کا خاندان ہماری زمین چھوڑ کر چلا گیا۔ جب گاؤں کی حدود ختم ہونے لگی، علی بابا اور اس کے بیٹے نے شاداں کو نہر میں ڈال کر اس سے نجات حاصل کر لی اور آگے کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تیسرے روز شاداں کی پھولی ہوئی لاش پانی کے اوپر آ گئی تو اس راز پر سے پردہ اٹھا کہ شاداں کو بدنامی کے خوف سے نہر میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابا جان نے علی بابا کے خلاف پرچہ کٹوا کر اس کو جیل بھجوا دیا۔ وہ روتا چلاتا رہا کہ اس قتل کا اصل مجرم خود ہی یہی ذمہ دار ہے، مگر اس کی کون سنتا؟ بھلا وہ میرے ابا جان سے کیسے ٹکر لے سکتا تھا؟ کہتے ہیں مظلوم کی آہ خالی نہیں جاتی، تو سچ ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس واقعے کے 10 برس بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے اس بات کو ثابت کر دکھایا۔ ان دنوں میری عمر 30 برس ہو چکی تھی اور صبا 28 سال کی تھی۔ اس کے باوجود ہم دونوں بہنوں کے ابھی تک رشتے نہ ہو سکے تھے اور ہم بن بیاہی گھر بیٹھی تھیں۔ ماں کو ہماری بہت فکر تھی۔ ابا جان نے بھی کوششیں کی، مگر ہم پلہ خاندانوں میں میرے ابا جان کی بری شہرت کی وجہ سے ہمارے رشتے نہ ہو سکے۔ اپنے سے کم حیثیت لوگوں میں ہم بیاہنا ابا جان نے خود گوارا نہ کیا اور ہم دونوں بہنیں آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف سفر کرنے لگیں۔ ایک رات جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، فضا میں کچھ گھٹن سی تھی، شاید اگست کا مہینہ تھا، گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اور صبا اپنے اپنے بستروں پر کروٹیں بدل رہی تھیں۔ اسی وقت ابا جان کے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ وہ آج گھر دیر سے آئے تھے۔ جب وہ رات گئے گھر آتے تھکے ہوتے، آتے ہی بستر پر لیٹتے اور سو جاتے۔ اس وقت بھی صبا نے یہی سمجھا کہ ابا جان سو چکے ہیں، باقی لوگ بھی سو رہے تھے۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ سب سو چکے ہیں تو وہ اٹھ بیٹھی۔ میں اپنی آنکھوں پہ دوپٹہ رکھے سو رہی تھی۔ میں نے اس سے کلام کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ پانی پینے کو اٹھی ہے یا باتھ روم کی طرف جا رہی ہے۔ ہم سب صحن میں سو رہے تھے، جبکہ ابا جان برآمدے میں لیٹے ہوئے تھے۔ صبا کو برآمدے سے گزر کر باتھ روم جانا تھا، مگر وہ ادھر نہیں گئی، بلکہ صحن عبور کر کے دبے قدموں سے بیرونی دروازے تک گئی اور دروازے کی کنڈی کھول کر گھر سے نکل گئی۔ ابا جان شاید کچی نیند میں تھے۔ انہوں نے ایک ہیولے کو صحن پار کر کے گھر سے باہر جاتے دیکھا تو پہلے وہ سمجھے کہ میرا بھائی باہر گیا ہے۔
कुछ देर लेटे इसके वापस आने का इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब आधा घंटा गुजर गया तो वो खुद को रोक ना सके। बिस्तर से उठ बैठे। उन्होंने बंदूक कंधे पर लटकाई, जो वो हमेशा सरहाने रखकर सोते थे। फिर सहन में आकर हम सबको देखा। मेरा भाई सो रहा था, माँ और मैं भी अपने अपने बिस्तर पर मौजूद थी। सिर्फ सबा का बिस्तर खाली था। टार्च उठाकर वो घर से बाहर निकल गए। वो टार्च की रोशनी ज़मीन पर डालते जाते थे। इस तरह सबा के पैरों का ताक़ब करते हुए घर के साथ बनी हुई मस्जिद के अकब में पहुंच गए, जिसके करीब कुछ ही दुकानें थीं। गाँव में कच्चे रास्ते होते हैं, जो भी इन पर से गुजरता है पाँव के निशान मिट्टी पर बनते जाते हैं। लिहाजा जाने वाले का फ़ौरन ताक़ब किया जा सकता है कि वो किस रास्ते से गया है। सबा के भी नक्शे कदम अब्बा जान को मस्जिद की तरफ बनी हुई एक दुकान पर ले गए। दुकान बंद थी। अब्बा जान ने बंद दुकान का दर खटखटाया और आवाज़ दी, बाहर निकलो वरना शूट कर दूंगा। बाप की आवाज़ सुनकर सबा थरथरा गई और इसकी चीख निकल गई। अब्बा जान का तो रोब ही इतना था कि सारा गांव कांपता था। दरवाज़ा जब ना खुला तो बंदूक का बट मार कर दुकान की खिड़की को तोड़ डाला और खिड़की के अंदर से दाखिल हो गए। टार्च की रोशनी से अब उन्हें एक की बजाय दो खौफज़दा चेहरे नजर आए। एक चेहरा सबा का था और दूसरा इस नौजवान का था जिसके बाप की ये दुकान थी। अपनी बेटी के साथ एक अजनबी नौजवान को देखकर इनकी आंखों में खून उतर आया। तभी एक लम्हा ज़ाया किए बगैर दो फायर कर दिए। चश्मोज़दन में दो जिस्म ज़मीन पर गिरकर खाक व खून में तड़पने लगे। फायर की आवाज़ घर तक सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही मैं लरज़ गई। माँ को जगाया, भाई भी उठ बैठा। हम सब सबा की खाली चारपाई देखकर समझ गए कि फायर की आवाज़ का क्या मकसद था। अब किसी को कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ना थी। जो हो चुका था हम सब पर अयां था। जब अब्बा जान घर लौटे तो किसी ने उनके चेहरे की तरफ देखने की जुर्रत ना की। माँ दुपट्टे का पल्लू मुंह पर रखे चुपके चुपके रो रही थी और हम सब बेजान बुत्तों की मानद साकत बैठे थे। अब्बा जान की टूटी हुई भारी आवाज़ बेमुश्किल हलक से निकली। वो मेरी माँ से कह रहे थे कि तुम घर का ख्याल रखना, मैं थाने जा रहा हूँ। फिर वो मुड़कर मेरे भाई से कहने लगे, सबा की लाश इस बदबख्त के साथ दुकान के अंदर पड़ी है। तुम लाश को कंधा ना देना, ना इसका मुंह देखना। ये कहकर वो घर से निकल गए। थाने जाकर किसी नामालूम दुश्मन के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई और फिर बाकी ज़िंदगी मुर्दों से भी बदतर गुजारी। किसी से कलाम करते थे, ना किसी से मिलते। कैदियों की तरह बस 24 घंटे अपने कमरे में बंद रहते थे। यूं ही इनकी उम्र तमाम हो गई। हमारी ज़िंदगी में यह खौफनाक वाक़या लिखा था, जिसके वक़ूफ़ पज़ीर होने के बाद हमारी हवेली ने कभी खुशियों का मुँह नहीं देखा। मैं बिन ब्याही अधेड़ उम्र से बूढ़ी हो गई और भाई दिल बर्दाश्ता होकर अमेरिका जा बसा। माँ बेटी का गम दिल में दहकाए सिसक सिसक कर मर गई। अब तो अब्बा जान भी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं आज ज़िंदगी की आखिरी सरहद पर हूँ और सोचती हूँ कि वाकई लोग सच कहते हैं कि बुराई का अंजाम बुरा होता है। ताहम एक सवाल ज़रूर ज़हन को परेशान करता रहता है कि माँ बाप की ख़ताओं की सज़ा आखिर औलाद को क्यों मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको सुनने को मिलती रहें इस तरह की दिलचस्प और नई नई कहानियाँ।